علم اور فلم دونوں میں یکساں طور پر کامیابی حاصل کرنا اپنے آپ میں ایک بڑا کارنامہ ہے، اور اس سے بھی بڑی بات ہے کہ دونوں کو بیلنس کر کے چلنا، دونوں کے ساتھ انصاف برتنا۔ یہ کام، یہ سفر اور اس امتحان سے بڑی ہی خوبی کے ساتھ، بڑی ہنرمندی اور دیانتداری کے ساتھ گزر رہے ہیں جناب ابراہیم اشک، جن کا تعلق آپ ہی کے علاقے سے ہے، اور آج آپ نے ان کا یہاں اعزاز بھی فرمایا۔ میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ انہیں اس شعر کے ساتھ اجین کی سماعتوں کی عدالت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ اشک بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے۔ بے شمار کامیاب فلموں کے لیریسسٹ، ایکٹر اور شاعر اور ان گنت خوبیوں کے مالک جناب ابراہیم اشک۔ پہلی بار حاضر ہوا ہوں اجین میں، اس سے پہلے 2 بار مالوا سمیلن میں آ چکا ہوں، کالیداس سمیلن میں آ چکا ہوں، لیکن اس مشاعرے میں پہلی بار حاضر ہو رہا ہوں۔ شکیل بھائی نے بلایا، نوازا، اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ ایک واقعہ ہوا ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں نیچے گیا تو ایک صاحب نے کہا کہ محرم ہے تو آپ محرم پر کچھ سنائیں تو اچھا لگے گا۔ تو تازہ مصرے ہوئے ہیں، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ارشاد علی محرم ابراہیم کا صاحب، آئیے عنایت سر۔ محرم کی شروعات ہو، آغاز ہو، اور حضرت امام حسین کا نام نہ لیا جائے تو شاعر کا فرض ادا نہیں ہوتا۔ 4 مصرے ملاحظہ کریں۔ حسین ابن علی کی جب شہادت یاد آتی ہے، حسین ابن علی کی جب شہادت یاد آتی ہے، جھلستی ریت پر ہم کو عبادت یاد آتی ہے۔ واہ! حسین ابن علی کی جب شہادت یاد آتی ہے، جھلستی ریت پر ہم کو عبادت یاد آتی ہے، اور جہاں پر امن اور انسانیت کے واسطے یارو، وہ امن اور انسانیت کی جنگ تھی، واہ! کہ جہاں پر امن اور انسانیت کے واسطے یارو، لکھی تلوار پر جس نے محبت یاد آتی ہے، کیا لکھی تلوار پر جس نے محبت یاد آتی ہے۔ 4 مصرے اور دیکھیے کہ علی کی آن والے ہیں، عمر کی شان والے ہیں۔ واہ 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 واہ! علی کی آن والے ہیں، عمر کی شان والے ہیں۔ جس گرم جوشی سے آپ سن رہے تھے، اب یہ نہیں سنیں گے تو میرا دل دکھے گا۔ علی کی آن والے ہیں، عمر کی شان والے ہیں، کہ ہم عثمان اور صدیق کی پہچان والے ہیں۔ علی کی آن والے ہیں، واہ! عمر کی شان والے ہیں، کہ ہم عثمان اور صدیق کی پہچان والے ہیں۔ محبت اور ہم تو امن کا پیغام دیتے ہیں، محبت اور ہم تو امن کا پیغام دیتے ہیں، کہ محبت اور ہم تو امن کا پیغام دیتے ہیں، کہو ہر ایک ظالم سے کہ ہم قرآن والے ہیں۔ واہ! کہو ہر ایک ظالم سے کہ ہم قرآن والے ہیں۔ ہمارے صدر محترم رباعیاں بہت پڑھتے ہیں، میں نے رباعیوں میں کچھ کام کیا ہے، تو 1-2 رباعی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ارشاد علی۔ یہ وکرمادتیہ کا شہر ہے، اور عدالت اور انصاف وکرم کا بہت مشہور رہا ہے،
اور آج جو انصاف ہمارے ہندوستان کا ہے، ہماری عدالت کا ہے، دیکھیے گل بھائی کہ انصاف زمانے میں کہیں ملتا ہے، انصاف زمانے میں کہیں ملتا ہے. اس میں تجربہ ہے ربائی میں، صرف ایک قافیہ بدلے گا، باقی پوری ربائی اٹ از رہے گی. انصاف زمانے میں کہیں ملتا ہے، انصاف زمانے میں نہیں ملتا ہے. انصاف زمانے میں کہیں ملتا ہے، انصاف زمانے میں نہیں ملتا ہے. اے عشق مگر ہم نے تو دیکھا ہے یہی، اے عشق مگر ہم نے تو دیکھا ہے یہی، انصاف زمانے میں یہی ملتا ہے. واہ. انصاف زمانے میں کہیں ملتا ہے، انصاف زمانے میں نہیں ملتا ہے. اے عشق مگر ہم نے تو دیکھا ہے یہی، انصاف زمانے میں یہی ملتا ہے. کیا کہنے. غزل پیش کرتا ہوں کہ میں خوابوں میں تو دریا دیکھتا ہوں، میں خوابوں میں تو دریا دیکھتا ہوں، میں خوابوں میں تو دریا دیکھتا ہوں، بہت پھر خود کو پیاسا دیکھتا ہوں. واہ واہ واہ. میں خوابوں میں تو دریا دیکھتا ہوں، بہت پھر خود کو پیاسا دیکھتا ہوں، اور زمین و آسماں بارود کے ہیں، زمین و آسماں بارود کے ہیں، جہاں میں اپنا بچہ دیکھتا ہوں. کیا کہنے ابراہیم صاحب. واہ 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 واہ. کیا بات. بہت زمین و کیا آسماں بارود کے ہیں، جہاں میں اپنا بچہ دیکھتا ہوں. پیچھے تک آواز نہیں جا رہی شاید، اور بہت خاموش بیٹھے ہیں ہم لوگ. کہ زمین و آسماں بارود کے ہیں، جہاں میں اپنا بچہ دیکھتا ہوں. شعر دیکھیے گا کہ لگا لیتا ہوں سینے سے اسے، لگا لیتا ہوں سینے سے اسے میں، کوئی دشمن جو سچا دیکھتا ہوں. واہ واہ واہ. لگا لیتا ہوں سینے سے اسے میں، کوئی دشمن جو سچا دیکھتا ہوں. میں اپنی ماں کی صورت دیکھنے کو، منور بھائی آپ کی نظر کرتا ہوں، ماں پہ آپ کافی کچھ کہتے ہیں. میرا ایک شعر کہ میں اپنی ماں کی صورت دیکھنے کو فلک پر ایک ستارہ دیکھتا ہوں. میں اپنی ماں کی صورت دیکھنے کو فلک پر ایک ستارہ دیکھتا ہوں، اور زمین پہ سر جھکاتا ہوں میں اپنا، زمین پہ سر جھکاتا ہوں میں اپنا، فلک پر اپنا سجدہ دیکھتا ہوں. کیا کہنے ابراہیم صاحب. واہ واہ واہ. زمین پہ سر جھکاتا ہوں میں اپنا، فلک پر اپنا سجدہ دیکھتا ہوں. اور نظر میں گھومتے ہیں جلتے بچے، نظر میں گھومتے ہیں جلتے بچے، نظر میں گھومتے ہیں جلتے بچے، کہیں جو خالی جھولا دیکھتا ہوں. نظر میں گھومتے. ایک نظم خاص طور سے پیش کرنا چاہتا ہوں. نظم کا عنوان ہے کچا گھر. پرانا یار جب ملتا ہے کوئی پوچھ لیتا ہوں، پرانا یار جب ملتا ہے کوئی پوچھ لیتا ہوں، وطن میں وہ جو کچا گھر تھا میرا وہ کیسا ہے. پرانا یار جب ملتا ہے کوئی پوچھ لیتا ہوں، وطن میں وہ جو کچا گھر تھا میرا وہ کیسا ہے. وہ سب مٹی کی دیواریں ذرا جو سر سے اونچی تھی، کہیں آڑی کہیں ترچھی کہ جو بالکل نہ سیدھی تھی ان پر ایک چھت لوہے کے بے ترتیب پتھروں کی. وہ پتھرے آندھیاں چلتی تو اکثر اڑ بھی جاتے تھے، کبھی وہ ٹوٹ جاتے تھے، کبھی وہ مڑ بھی جاتے تھے. نیا خرچہ نکل آتا تھا بارش کے زمانے میں، نیا خرچہ نکل آتا تھا بارش کے زمانے میں.
کہ گہنے ماں کے بک جاتے تھے اس موسم سہانے میں، نیا خرچہ نکل آتا تھا بارش کے زمانے میں کہ گہنے ماں کے بک جاتے تھے اس موسم سہانے میں، اکھڑ جاتی تھی دیواریں، بگڑ جاتا تھا گھر سارا، سمٹ جاتا تھا ایک کونے میں سامان سفر سارا، وہ گھر گرمی کے موسم میں کوئی تندور بن جاتا، کیا کہنے، وہ گھر گرمی کے موسم میں کوئی تندور بن جاتا، ٹھٹر جاتے تھے سردی میں کہ جاڑا جب کبھی آتا، وہ کچا گھر ہی تھا اپنی زمین اور آسماں اپنا، وہ کچا گھر ہی تھا اپنی زمین اور آسماں اپنا، کہ جس کی دھول مٹی میں بسا تھا ایک جہاں اپنا، اسے ماں لیپتی تھی، پوتتی تھی اور سجاتی تھی، اسے ماں لیپتی تھی، پوتتی تھی اور سجاتی تھی، کہ کچے گھر کو وہ نادان ایک جنت بناتی تھی، اسی کی دھول میں ایک روز وہ بھی ہو گئی مٹی، جنازہ جب اٹھا تو سب در و دیوار روئے تھے، جنازہ جب اٹھا تو سب در و دیوار روئے تھے، صحن میں تھی اداسی، اوٹلا مایوس لگتا تھا، وہ کچا گھر عزیزوں نے میرے اب بیچ ڈالا ہے، خدا جانے وہاں کیا ہو گیا، کیا ہونے والا ہے۔